أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. اور تجسس مت کرو، جاسوسی نہ کرو، اور تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. کیا تم میں سے کوئی ایک پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً تم اس کو ناپسند کرو گے. اور اللہ رب العالمین سے ڈرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اے انسانوں، یقیناً ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں خاندان اور قبیلے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. یقیناً تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ ہیں جو تم میں سے سب سے زیادہ تقوی والا. یقیناً اللہ رب العالمین علم والا باخبر ہے. گزشتہ کل سماج اور معاشرے کے سلسلے میں ایک برائی کہ جس سے سماج اور معاشرے میں دشمنیاں ہو سکتی ہیں، ایک اصول یہ بیان ہوا تھا. آگے اور ایک اصول بیان ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو برے گمان سے بچنا چاہیے، کہ آپس میں ایک دوسرے کا گمان برا ہو، اس سے بچو. گمان صرف انسانوں سے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بھی اچھا گمان کرنے کا حکم دیا گیا. اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے غلط گمان کر بیٹھے، وہ یہ گمان کہ میں کتنا کرتا ہوں لیکن اللہ میری طرف دیکھتا نہیں ہے، تو بعض مرتبہ وہ کفر تک پہنچا دیتا ہے. میں کتنی عبادتیں کرتا ہوں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے رب سے بھی اچھا گمان کرو اور بندوں سے بھی اچھا گمان کرو. امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گمان کی بہت ساری قسمیں. ایک قسم حرام ہے، وہ یہ کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا تو مجھے اچھا بدلہ نہیں ملے گا. یہ چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ سے جیسا گمان کرتا ہے ویسا اس کو ملتا ہے. اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں میرے بندے کے ساتھ ویسا معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ میرے سے گمان کرتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک تو اچھا گمان کریں. اسی طرح کسی مسلمان کے خلاف بھی غلط گمان کرنے کی اجازت نہیں ہے. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگی تو صحابہ میں سے بعض لوگوں نے غلط گمان کر لیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے برائی کی کہ آپ نے ایسا گمان کیوں کیا. لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. بعض گمان جائز ہے، کچھ گمان کرنا جائز ہے. مثلا آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ کو شک ہو گیا کہ میری 2 رکعتیں ہوئی کہ 3 رکعتیں ہوئی، تو آدمی کو اپنے غالب گمان پر عمل کرنا چاہیے، اس کی اجازت ہے. اب اس آیت کریمہ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، شان نزول کیا ہے، وہ ذرا سمجھیں.
حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک سفر میں گئے تھے، صحابہ بھی ساتھ تھے۔ اب کچھ صحابہ غریب تھے اور کچھ صحابہ مالدار تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ دو مالدار صحابی کے بیچ میں ایک غریب صحابی کو رکھ دیا، دو مالدار نے ایک غریب۔ کیا ہوگا کہ یہ دو مالدار اپنے ذریعے سفر لیں گے، غریب آدمی وہ ان کی خدمت کرے گا، کھانا پکا کے دے دے گا، جو دوسرے کام ہے کر لے گا، تو غریب کا بھی کام چل جائے گا، مالداروں کا بھی کام چل جائے گا۔ یہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غریب تھے تو دو مالداروں کے بیچ میں رکھ دیا کہ آپ بھی ایسا کرو۔ سفر شروع ہوا۔ اب جس مقام پر پہنچنا تھا ایک جگہ، تو وہاں پر حضرت سلمان پہلے پہنچ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہاں جا کر کے تھکے تھے تو ان کی آنکھ لگ گئی، سو گئے حضرت سلمان۔ اب قافلہ جب آیا بعد میں، ان کے ساتھی آئے تو کہا کھانا لاؤ، تو یہ بیچارے کھانا نہیں پکا سکے تھے، سو گئے تھے، تو کہا کھانا لاؤ، کہا کہ میری آنکھ لگ گئی تھی تو میں کھانا نہیں بنا پایا۔ تو وہ دو صحابی نے کہا کہ جاؤ اب حضور کے پاس سے کھانا لے کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، کہا اللہ کے رسول کھانا دو، میرا ایسا معاملہ ہوا، میں سو گیا تھا تو میں کھانا نہیں پکا پایا، تو میرے ساتھیوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ کھانا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ ابن زید جو حضور کے ساتھ سفر میں تھے، کہا ان کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ کھانا مانگتے ہیں۔ تو اسامہ ابن زید کے پاس گئے، کہا کہ کھانا دو، ایسا ہوا ہے۔ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس کھانا نہیں ہے، ختم ہو گیا۔ دیکھو اب یہ واپس آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کھانا تو نہیں ملا حضور کے پاس بھی۔ کہا کہ صحابہ میں تلاش کر لو، مل جائے تو ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کے الگ الگ ٹولیوں میں جماعتوں میں گئے کہ کھانا دو، کسی صحابی کے پاس کھانا نہیں ملا۔ تو ان لوگوں کی زبان سے نکلا کہ اگر یہ بیر سلمان نام ہے، اگر ابھی سلمان چلا جائے گا تو وہاں کا پانی خشک ہو جائے گا۔ یہ غلط گمان کیا، ایک یہ بات۔ اور دوسری بات، اسامہ ابن زید جھوٹ بولے، ان کے پاس کھانا تھا لیکن کھانا نہیں دیا، حضور نے بھیجا تھا، وہ تو حضور کے ساتھ پتا تھا تو بھیجا تھا۔ یہ دو غلط گمان ہوئی، بات ختم ہو گئی۔ اب حضرت سلمان اور یہ دو صحابی چلتے چلتے حضور کے پاس پہنچے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان دونوں سے کہا میں دیکھتا ہوں کہ آپ گوشت کھا کر کے آئے، اپنے دانتوں کو صاف کرو۔ تو وہ دونوں صحابی کہنے لگے ہم نے تو گوشت کھایا نہیں۔ تو کہا اسامہ ابن زید اور سلمان فارسی یہ دونوں کا گوشت آپ کے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ کہا کیسا؟ کہا کہ آپ نے غلط گمان کیا دو کے ساتھ، یہ غلط گمان کی آپ کو اجازت نہیں ہے، تو اس کی اجازت شریعت ہے۔ اس پر یہ آیت کہ آپ کسی مومن کے بارے میں غلط گمان نہیں کر سکتے۔ ایک حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدگمانی سے بچو، میں دیکھتا ہوں کہ بدگمانی کی وجہ سے تمہارے بھائی بھائی میں نہیں بنتی ہے، اولاد اور بیٹوں میں، اولاد اور ماں باپ میں نہیں بنتی ہے، رشتہ داروں میں نہیں بنتی ہے، پڑوسیوں میں نہیں بنتی، صرف بدگمانی کی وجہ سے۔ حضور نے فرمایا بدگمانی سے بچا کرو۔ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب گئے ہیں تو وہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو دیکھا کہ ان کے ناخن تانبے کے تھے، اور ان ناخنوں کے ذریعے وہ اپنے چہرے کے گوشت کو نکال رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کون؟ کہا کہ دنیا میں بدگمانی کر کے غیبت کرنے والے لوگ ہیں، لہٰذا بچو۔
تو یہ آیت کریمہ یہی بتلاتی ہے کہ تم ترتیب دیکھو قرآن کی کتنی جامع. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو برے گمان سے بچو. تو پہلے برے گمان کو ذکر کیا. آدمی کا گمان برا ہوتا ہے تو دوسرے نمبر پر وہ جاسوسی شروع کرتا ہے. کسی کے بارے میں دیکھا کہ فلاں آدمی ہے، فلاں کے گھر میں گیا، اب وہ جاسوس بن کے جائے گا کہ وہ کیوں جاتا ہے، اس کا کام کیا ہے. اب جاسوسی شروع ہوئی تو چند آدمی بیٹھ کر کے اس کی غیبت شروع کریں گے. یہ چیز بتلائے کہ آپ گمان ہی غلط مت کرو کہ آپ کو جاسوسی کرنی پڑے. اب جاسوسی کرو گے تو آپ غیبت میں مبتلا ہو جاؤ. منع فرمایا. چند چیزوں میں غیبت کرنے کی اجازت ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں غیبت کرنے کی اجازت ہے. مفسرین کہتے ہیں کون سی چیز میں؟ کوئی آدمی بدعتی ہے، نئے نئے طریقے اسلام میں ایجاد کرتا ہے، تو ضرورت ہے کہ اس کی غیبت کی جائے، لوگوں کو بتلایا جائے کہ یہ آدمی، یہ اسلام میں یہ طریقہ نہیں ہے، یہ آدمی غلط کام کرتا ہے، تاکہ لوگوں کو بچایا جائے. اس کی اجازت ہے. نمبر 2، حدیث اگر کوئی نقل کرتا ہے اور وہ حدیث نقل کرنے والا جھوٹ بولتا ہے، چنانچہ حدیث کی کتابوں میں ہے اس کے بارے میں، تو اس کی اجازت. چنانچہ امام مسلم کے سلسلے میں لکھا ہے کسی اور کے بارے میں کہ امام ابو داؤد کہ انہوں نے اپنے بیٹے سے حدیث نہیں لی، حضور کی حدیث. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دھوکہ دیتے ہوئے دیکھا ہے کہ بکری کو بلا رہا تھا کہ آ ادھر آ، اور میں نے دیکھا کہ اس کی گود میں کچھ بھی نہیں تھا، تو میں نے دھوکہ دیتے دیکھا ہے. تو مجھے یہ میں کیا گمان کر سکتا ہوں کہ وہ میرے نبی کی حدیث کے ساتھ بھی دھوکہ دیتا ہوں. اپنے باپ سے بھی حدیث نہ لینے کے واقعات ہے کہ اپنے باپ سے ایک آدمی نے حدیث نہیں لی. کہا کہ تو نے تیرے باپ سے حدیث کو نقل نہیں کیا؟ کہا کہ ہاں، میرے باپ کو میں نے جھوٹ بولتے دیکھا ہے، تو میں میرے باپ سے حدیث نقل نہیں کر سکتا. تو ایسی چیزوں میں اجازت ہے کہ آدمی نقل کی جائے. کوئی فاسق آدمی ہے، گنہگار، تو اس کے بارے میں بھی غیبت کرنے کی اجازت ہے. غیبت مطلب دوسرے کو خبر دینے کی، مطلب کہ یہ آپ سے نقصان پہنچا سکتا ہے. اسی طریقے سے کوئی مشورہ لینے کے لیے آپ کے پاس آیا تو اس وقت بھی سچ بات بتلانے کی ضرورت ہے. ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فاطمہ ابن قیس. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی. انہوں نے 2 آدمیوں کے نام لیے اس عورت نے کہ میں فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، کیا وہ آدمی میرے لیے ٹھیک ہے؟ تو کہا کہ نہیں، وہ آدمی تیرے لیے ٹھیک نہیں ہے، وہ کنگال آدمی ہے، اس کے پاس کچھ کھلانے کو نہیں ہے. پھر کہا کہ فلاں آدمی، وہ دونوں کے نام بھی ذکر کیے گئے، صحابہ کی عظمت کی وجہ سے میں چھوڑ رہا ہوں. تو کہا فلاں آدمی، تو کہا کہ وہ آدمی بھی نہیں، کیونکہ وہ ہمیشہ لکڑی لے کر کے گھومتا ہے، وہ تجھے مارے گا، اس سے بھی نکاح نہ کر. کہا کہ حضور نے پھر فرمایا کہ تو ایک بات کر، اسامہ سے نکاح کر لے. اسامہ اگرچہ کچھ سانولے کلر کا ہے، سانولا ہے، تھوڑا کالا طرف ہے، لیکن نکاح کر لے، اس میں برکت ہوگی. چنانچہ فاطمہ ابن قیس نے اسامہ سے نکاح کیا تو بہت برکت ہوئی، نیک اولادیں ہوئی. خیر، تو اگر کوئی نکاح کے سلسلے میں مدد مانگتا ہے تو ایسے وقت میں جھوٹ نہیں ہے، ایسے وقت میں ضرورت. اسی طریقے سے ایک عورت حضور کے پاس آئی، ابو سفیان کی بیوی، اور آ کر کے کہنے لگی میرا شوہر بڑا بخیل ہے، کچھ پیسے دیتا نہیں ہے مجھے. تو اللہ کے رسول، میری ضرورت کے پیسے تو لے سکتے ہوں اس کے پاس سے؟ تو کہا کہ جی اجازت ہے، آپ لے سکتے ہیں. تو ایسی چیزوں پر اجازت دی گئی کہ آدمی لے سکتا ہے. حضرت فقی ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غیبت کی چند قسمیں ہیں. ایک قسم آدمی کو کفر تک پہنچا دیتی ہے، ایک قسم آدمی کو نفاق تک پہنچا دیتی ہے، ایک قسم آدمی کو گناہ تک پہنچا دیتی ہے، اور ایک قسم جائز ہے. فقی ابو اللہ سمرقندی لکھتے ہیں کہ میرے باپ نے اس بات کو نقل کیا. انہوں نے کہا ہے کہ کس طریقے سے، مثلا 2 آدمی غیبت کر رہے ہیں اور کسی نے کہا کہ بھئی غیبت کیوں کرتا ہے؟ یہ قسم بیان کرنا، کفر کس کو کہتے ہیں؟ وہ 2 آدمی غیبت کر رہے تھے، کسی نے آ کر کے کہا غیبت کیوں کرتا ہے؟ کہا کہ کیا اس میں وجہ کیا ہے؟ اس آدمی میں برائی ہے نا، میں کرتا ہوں. تو کہا کہ اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا
تو اس کی وجہ سے اس کا خطرہ ہے کہ وہ کافر ہو گیا. یہ جملہ نہیں بول سکتے. کوئی یوں کہے کہ یہ برائی تو اس میں ہے، کہا کہ برائی ہے اسی کو تو غیبت کہتے ہیں، تو وہ آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے. نفاق کس کو کہتے ہیں؟ نفاق کہتے ہیں دو آدمی غیبت کرتے ہو، نام نہ لیتے ہو، کسی کا نام نہیں، ایسے ہی غیبت کرتے ہیں. اب لیکن دونوں کے تصور میں وہ آدمی ہے کہ فلاں کی ہم غیبت کر رہے ہیں، تو یہ نفاق ہے. نمبر 3 گناہ. دو آدمی برائی کر رہے ہیں ایک آدمی کا نام لے کر کے، تو اس سے گناہ ہے، توبہ لازم ہے. اور چوتھی قسم جس غیبت کی اجازت ہے وہ یہی قسم ہے جو میں آگے بیان کر چکا، کہ کوئی نکاح کا مشورہ لے رہا ہے، کسی آدمی کے بارے میں تفتیش کر رہا ہے، تو ایسی چیزوں میں اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے انبیاء میں سے ایک نبی کو خواب آیا. نبی نے خواب دیکھا. خواب میں ان کو یہ بتلایا گیا کہ صبح جب سب سے پہلی چیز تم دیکھو تو سب سے پہلی چیز کو تم کھا لینا. خواب میں چل رہے ہیں. دوسرے نمبر کی چیز جب آپ دیکھو تو اس کو چھپا دینا. تیسرے نمبر کی چیز جب آپ دیکھو تو اس کا کہا مان لینا. اور چوتھے نمبر پر جو چیز دیکھو اس کو مایوس نہ کرنا. اور 5ویں نمبر کی چیز دیکھو تو اس سے بھاگ جانا. یہ خواب دیکھ رہے ہیں ایک نبی، اور نبی کا خواب سچا ہوتا ہے. کیا دیکھا؟ پہلی چیز آپ دیکھو تو اس کو کھا جانا، دوسری چیز دیکھ لو تو اس کو چھپا دینا، تیسری چیز اب آپ دیکھ لو تو اس کا کہا مان لینا، چوتھی چیز کو مایوس نہ کرنا، اور 5ویں چیز سے آپ بھاگ جانا. یہ خواب نبی نے رات میں دیکھ لیا. صبح وہ نبی بیدار ہوئے تو سب سے پہلے ان کی نظر ایک پہاڑ پر پڑی. تو وہ سوچنے لگے اتنا بڑا پہاڑ، اس کو میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ اور مجھے تو یوں کہا اس کو کھا جانا ہے، نبی ہے. تو میں نے دل میں خیال کیا اللہ تعالیٰ طاقت سے زیادہ تو کوئی حکم دیتے نہیں، چلو دیکھتے ہیں. تو وہ کھانے کی کوشش میں جتنے آگے بڑھ گئے تو وہ پہاڑ بالکل چھوٹا ہو گیا اور لقمہ بنا کے کھا لیا. تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا ان کو نظر آیا. پھر تھوڑے آگے چلے. آگے چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک سونے کا تست نظر آیا، تھالی. تو انہوں نے اس کو گھڑ کر کے دفن کر دیا. تھوڑے آگے چلے تو پھر وہ تو نظر آیا، پھر اس کو گھڑ کر دفن کیا. تھوڑے آگے چلے تو پھر وہ تو نظر آیا، پھر دفن کیا. تھک گئے. کہا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، اللہ نے خواب میں بتایا، اب یہ تو بار بار نکلتا ہی جاتا ہے، چلو اب میں آگے چلتا ہوں. آگے چلے تو ایک پرندہ اڑ رہا تھا، اور پرندہ اس کے پیچھے باز شکار کے لیے پڑا تھا. تو وہ پرندہ وہ نبی کے پاس آیا، کہا کہ مجھے بچا لو، مجھے اپنے آستین میں چھپا لو. یہ تیسری چیز تھی. تو انہوں نے اس کا کہا مان کے آستین میں چھپا لیا. یہ 3 چیزیں. اب چوتھی چیز باز آیا، کہا کہ میری روزی ہے، آپ نے اس کو چھپا کیوں لیا؟ میں تو اس کا شکار کرتا ہوں. تو کہا کہ اب اس کا کہا ماننا ہے، اس کو مایوس نہیں کرنا ہے. تو ایک چھری نکالی، اپنی ران سے گوشت کو کاٹا، کہا کہ لے تو کھا لے، اور دے دیا. کہا کہ مجھے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. تو اپنا گوشت کاٹا اور گوشت کھانے کے لیے وہ نبی نے دے دیا. 4 چیزیں. اب 5ویں چیز انہوں نے دیکھی کہ ایک جگہ سے گزرے تو بدبو آ رہی تھی مرداروں کی طرح. تو وہاں سے وہ بھاگ گئے کہ 5ویں چیز سے مجھے بھاگنا ہے. دین ختم ہو گیا. رات پھر خواب دیکھا. اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ 5 چیزیں آپ کے حکم کے مطابق میں نے کر دی، لیکن 5 چیزوں میں راز کیا ہے؟ نبی تھے، پوچھ رہے ہیں 5 چیزوں میں تیرا راز کیا ہے؟ وہ بتلا. تو کہا پہلی چیز جو میں نے کہا تھا کہ اس کو کھا لینا، وہ آپ کو بھاری لگی تھی پہاڑ کی طرح، وہ غصہ ہے. اور جب آپ نے کھا لیا تو آپ کو شہد کی طرح میٹھا نظر آیا.
आदमी गुस्सा के वक्त सब्र से काम ले तो वो शहद से ज़्यादा मीठी चीज़ है, इसलिए मैंने कहा था कि इसको खा लाना। फिर आगे चले तो दूसरे नंबर पर आपको कहा था छुपा देना, आप तो छुपाते चले गए लेकिन वो चीज़ निकलती गई। कहा कि आदमी नेकियां करता है, कितनी भी नेकियां करे, वो छुपाने की कितनी भी कोशिश करें, अल्लाह तबारक व ताला उसकी मकबूलियत को लोगों में ज़ाहिर कर देते। आज कितने अल्लाह वाले हैं जिनके पास फ़ोन तक नहीं है, दुनिया जानती है। कहा नेकियां, आदमी का तकवा कितना भी छुपावे अल्लाह उसको ज़ाहिर करके दे देता है, उसकी बरकतें ज़ाहिर करके दे देता है। फिर आगे चले, कहा कि तीसरी चीज़ कि छुपाने के सिलसिले में आपने कहा था कि इसको, तीसरी चीज़ को उसका कहाँ मान लेना, कि वो चीज़ आपने कहाँ मान लिया तो उसको छुपा दिया। कहा कि एक चीज़ आपका परिंदा आपके पास आया था, कोई आपके पास आवे, किसी की बात पर एतमाद कर लेना, मान लेना। और पांचवी चौथी चीज़ कि मायूस न करना, कोई फ़कीर तेरे दरवाज़े पर आ जाए और ज़रूरतमंद हो तो इसको मायूस न करना। और पांचवी चीज़ जो तू मुर्दार से भागा था वो गिबत की वजह से उसकी बदबू इतनी फैलती है कि आदमी परेशान हो जाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा फरमाया सहाबा के बीच में कि मैं क्या महसूस करता हूँ कि मुझे बदबू बहुत आ रही है। तो कहा कि क्या वजह है, तो कहा गिबत। तो किसी मुफस्सिर ने लिखा है कि आज लोगों को सवाल हो सकता है हमको तो कोई बदबू महसूस ही नहीं होती, ऐसी क्या वजह है। असल में वजह ऐसी ये है कि हम बीमार हैं और बीमार को तो सब चीज़ अच्छी नज़र नहीं आती। वो सहाबा ईमान के पक्के थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूत थे, तो ऐसे वक्त में वो चीज़ नज़र आई। तो आज कोई कह सकता है कि हमको तो कोई बदबू नज़र नहीं आती, तो वो हमारे दिलों की बीमारी है। कहा कि ये महसूस करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। तो ये आदमी को गलत गुमान, काफिर के साथ भी गलत गुमान की इजाज़त शरीयत ने नहीं दी, काफिर के साथ भी नहीं। मोमिन के साथ तो मोमिन, काफिर के साथ भी इजाज़त नहीं दी। आखिरी बात कहकर अपनी बात ख़त्म कर दूँ। अबू अब्दुल्ला अंदलुसी रहमतुल्लाहि अलैह बड़े मुहद्दिस गुजरे, नाम आपने सुना होगा। इतने अल्लाह वाले थे, इनकी वजह से कितनी मस्जिदों की खानकाहें आबाद थी, कई मस्जिदों में खानकाहें उनकी चलती थी, अबू अब्दुल्ला अंदलुसी की। इतने अल्लाह वाले थे और 1,00,000 हदीस तो उनको ज़बानियात थी। एक मर्तबा अपने दोस्तों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ वो सफ़र में चले। बीच सफ़र में ईसाइयों को देखा तो ईसाई लोग अपना मजहबी निशान जो लगाते हैं उसको देख कर के उन्होंने कहा कि क्या वजह है, अल्लाह को नहीं मानते हैं। ये जुमला उनकी ज़बान से निकला। अचानक पानी पीने की ज़रूरत पेश आई तो वो कुएं पर गए। कुएं पर जा कर के देखा तो एक खूबसूरत लड़की है, तो उस पर आशिक हो गए। तो लोगों से पूछा इसका पता बतलाओ, एड्रेस बतलाओ, तो उसके पीछे हो लिए। उसके बाप से कहा मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ। 1,00,000 हदीस का आलिम, हाफिज़, ज़बानी हदीस 1,00,000 याद। कहा कि इससे निकाह करना चाहता हूँ। कहा कि हमारी शर्तें माननी पड़ेगी, हमारी खिदमत करो, निकाह कर देंगे। कहा ठीक है। अब अपने शागिर्दों से कहा जाओ अपने घर, मेरा रिश्ता तोड़ दो। तो शागिर्द तो मायूस होकर घर चले गए। इधर वो लड़की के बाप ने कहा सुवर्णों को सुबह चराना, जिस आशा से वो जुमा का खुतबा देते थे उस आशा से वो सुवर को चरा रहे हैं। और वहाँ खिदमत कर 1 साल गुजर गया। उनके शागिर्दों में एक शागिर्द अल्लाह वाले अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह, वो बहुत बड़े अल्लाह के वली गुजरे, अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह। अल्लामा शिबली अल्लाह से रोते रहे, दुआ की कि अल्लाह हमारे शेख को क्या हो गया। तो वो फिर वापस गए और वापस जा कर के दुआ की, जंगल में ढूंढा, किसी ने पता बतलाया कि शेख तो वो हैं। तो वही अमामा अपने सर पर वो आसा और उसके साथ सुवर चल रहे। तो पूछा शेख क्या हुआ। कहा कि कुछ नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है कि आप कौन हैं। कहा कि आप तो कुरान के हाफिज़ थे। कहा कि जी, लेकिन मैं पूरा कुरान भूल चुका हूँ, एक आयत भी मुझे याद नहीं, कुछ भी नहीं। तो कहा कोई आयत तो याद होगी आपको। तो कहा एक आयत याद है कुरान की। तो कहा वो कौन सी।
وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِم، کہ اللہ جس کو ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اتنی آیت خالی مجھے یاد ہے، اللہ جس کو ذلیل کرے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ کہاں کہ بس تو کہا حدیث 1,00,000 حدیث آپ کو تو یاد تھی حدیثوں میں، تو کہا کوئی حدیث یاد نہیں، کہا ایک تو یاد ہوگی، کہا ایک حدیث یاد ہے، تو کہ ایک من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنے دین کو بدل دیا اس کو قتل کر ڈالو۔ یہ 2 حدیثیں یاد ہیں، یہ ایک حدیث یاد ہے۔ اس کے بعد دعا کی، کہا حضرت اب کیا ہے؟ دل چوکن نہ ہوا، فوراً کہا کیوں؟ کہا کہ ایسی حالت اب کی کیوں ہوئی؟ کہا کہ ایک یہاں سے ہم جب گزر رہے تھے میں نے دل میں یہ خیال کیا کہ یہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں، تو میرے دل نے کہا کیوں یہ اللہ کی، یہ گمان میں نے غلط کیا، تو میرے دل سے کچھ اڑ کر کے چلا گیا، ایمان اڑ کر کے نکل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی کہ ہم نے تجھے ہدایت دی ہے، تجھے سیدھی راہ پر رکھا ہے، اور سیدھی راہ کی وجہ سے تو اللہ کے بندوں کے ساتھ غلط گمان نہیں کر سکتا، تجھے ہدایت ہم نے دی ہے، اگر ہم چاہتے تو تجھ سے بھی ہدایت کو چھین سکتے تھے، تجھے کیا اختیار ہے کہ تو کسی کے بارے میں غلط گمانی کر سکتا ہے؟ تو یہ چلا گیا تھا، بعد میں شیخ کو واپس لائے، اس طریقے سے مسئلہ ہوا۔ تو غلط گمان آدمی کو کس حالت پر پہنچا دے کچھ کہا نہیں جا سکتا، اسی لیے آدمی کو اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم کے بندے ہیں، ہدایت تو نے دی، اسلام کی دولت سے تو نے نوازا، ایمان جیسی عظیم الشان دولت تو نے عطا فرمائی۔ مولا کریم ہماری کوئی طاقت نہیں، نہ ہم نے تجھ سے مانگا، بغیر مانگے تو نے ہم کو ایمان جیسی عظیم الشان دولت سے نوازا ہے۔ مولا اس کی قدر و عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما دے۔ مولا پوری دنیا میں کافر ہو کہ مسلمان، تیرا انکار کرنے والے ہو کہ تجھ کو ماننے والے ہو، سارے تیرے ہی تو بندے ہیں۔ مولا کریم تو نے ہمیں ہدایت سے نوازا، مولا اس کی قدر و عظمت پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ مولا سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو ہدایت عطا فرما، سب کو ہدایت عطا فرما۔ ساری دنیا کے دل تیری 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، مولا کریم سب کو ہدایت عطا فرما۔ ہمارے سارے کام تو بنا دے، ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، غلط راہ سے حفاظت فرما۔ ہماری نمازیں، ہماری عبادتیں، ہماری دعائیں، ساری چیزیں مولا قبول فرما لے۔ یقیناً ہماری عبادتوں میں دھوکہ ہے، لیکن مولا تو کریم ہے، مولا اس کو قبول فرما لے، مولا اس کو قبول فرما لے۔ ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ داروں کی مغفرت فرما۔ ہم مولا کتنوں کے والدین قبروں میں پہنچ چکی، وہ اس امید پر کہ میرے بیٹے، میری اولادیں میرے لیے دعائیں کرے گی، ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں ہوگی۔ مولا وہ بھی ایک ڈوبنے والا تنکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح وہ بھی کسی کی سبحان اللہ کے محتاج ہے۔ مولا تو ان کا بھی رب ہے، ہمارا بھی رب ہے، ہم زندہ ہیں، وہ قبروں میں ہیں، ہم ان سے لیے تجھ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، مولا تو مغفرت فرما دے۔ مولا سارے مرحومین کی مغفرت فرما دے۔ مولا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کتنے تو ایسے ہوں گے کہ کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے دعائیں کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کی اولادوں میں نہیں ہوگا، مولا تو ان کی مغفرت فرما دے۔ مولا کتنے قیدوں میں بند ہے، مولا بغیر قصور کے بند ہے، ہو سکتا ہے کوئی صرف اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، مولا کریم تو ان کے لیے چھٹکارے کی شکلیں صورتیں پیدا فرما دے۔ مولا فلسطینی مسلمان واقعتاً بڑی آزمائشوں میں ہیں، وہ تو ہی جانتا ہے کہ کیوں ان کی اتنی آزمائشیں ہیں، تو جانتا ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے۔ مولا کریم تو ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے، ان کی مدد فرما دے۔ مسجد اقصی کو آباد کر دے، مولا کریم اس کو آزادی مرحمت فرما دے۔ مولا کریم جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما۔ کتنے بیمار ہیں، اسپتالوں میں ہیں، کوئی اپنے گھروں میں ہے، روزے نہیں رکھ پاتے ہیں،
وہ اس تمنا میں ہے کہ صحت مل جائے گی، روزے رکھیں گے، مولا تو ان کو شفاء کامل عاجلہ مستمر عطا فرما دے۔ مولا کریم کتنے اپنی اولادوں کے بارے میں پریشان ہے کہ ہماری اولادیں ہماری فرما بردار ہو جائے، اللہ تو ہر ایک کی اولادیں ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ کتنے ایسے ہیں کہ مولا کریم اولادیں نہیں ہیں، ان کو نیک صالح اولادیں نصیب فرما۔ کوئی اپنی اولادوں کے رشتوں کے بارے میں تڑپ رہے ہیں، اللہ ان کو نیک صالح رشتہ عطا فرما دے۔ جہاں تک زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ ہماری یہ دعائیں محض تیرے کی فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور تیرے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں حاضرین اور ماں بہنوں میں تیرا جو بھی نیک بندہ یا بندی ہو اس کی آمین پر یہ دعائیں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا